سابقہ انبیاء کے اندر جتنے کمالات، جتنے معجزات اور جتنا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا، فرمایا وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا کے اندر جمع فرما دیا۔ سارے معجزات، کمالات لپیٹ دیے، جمع فرما دیے حضور کے اندر۔ اور آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ فرمایا سارے انبیاء ستاروں کی مانند ہیں اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج کی مانند ہیں۔ فرمایا جتنے بھی ستارے ہیں وہ خود سے روشن نہیں ہوتے۔ یہ جو آپ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھ رہے ہیں، ان کی اپنی روشنی نہیں ہے، ان کا اپنا نور نہیں ہے، یہ سورج سے روشنی لیتے ہیں، سورج سے نور لیتے ہیں۔ فرمایا یہ سورج سے روشنی اور نور لیتے ہیں اور پھر جب سورج چھپ جاتا ہے تو یہ چمکتے ہیں، یعنی ان کا چمکنا اپنا نہیں ہوتا بلکہ سورج سے یہ نور حاصل کر کے پھر چمکتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھانے کے لیے کہا فَإِنَّهُ شَمْسٌ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج ہیں اور تمام انبیاء ستاروں کی مانند ہیں۔ فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے انبیاء حضور کے نور سے روشنی لے کے چمکتے رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا سارے انبیاء حضور کے نور سے روشنی لے کے چمکتے رہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے حضور کے نور سے روشنی لے کے چمکتے رہے۔ فرمایا جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، یہ ایک دنیا کا قانون ہے کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں۔ فرمایا جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں۔ تو فرمایا جب سارے انبیاء حضور کے نور سے روشنی لے کے چمکتے رہے، فرمایا جب حضور کی جلوہ گری ہو گئی تو ستاروں کا کام اب ختم ہو گیا، اب قیامت تک مصطفیٰ سورج بن کے سارے جہان کو چمکاتے رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جتنے انبیاء کے کمالات، معجزات، فضائل، مناقب جو کچھ بھی تھا وہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جمع فرما دیے سارا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کمال رکھا تھا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ فرمایا اے فرشتو میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو ان کو پیدا کرے گا جو دنیا میں جا کر خون خرابہ کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، فساد کریں گے، یا اللہ تو ان کو پیدا کر رہا ہے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ان کو تو پیدا کرے گا جو دنیا میں جا کے لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرمایا ہم تیری حمد بیان کر رہے ہیں، تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری ثنا، تیری تعریف ہم کر رہے ہیں۔ یا اللہ آدم کو بنانے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن ہے، یعنی اللہ کیا جانتا تھا؟ اللہ کی نظر اپنے محبوب پر تھی، اللہ کی نظر اپنے محبوب پر تھی۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا میں نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے آدم کو. کس کو؟ آدم کو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا ہر چیز کا نام میں نے آدم کو سکھا دیا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرمایا پھر میں نے سارے فرشتوں کو جمع کیا اور میں نے ساری چیزوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں نے کہا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جتنی چیزیں پڑھی ہیں اے میرے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو اس کا نام بتاؤ. بتاؤ یعنی اس چیز کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، بتاؤ. ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تو سارے فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے، ہم تو نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم یہ تو نہیں جانتے، اب تو ان چیزوں کے نام بتا. اب جاگ رہے نا، فرمایا تو ان چیزوں کے نام بتا. میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں. فرمایا تو ان چیزوں کے نام پڑھ کے بتا، تو ان کو بتا. آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتائے. یہ اس کا نام ہے، اس کا نام یہ 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 ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم تو کہتے تھے کہ آدم کو پیدا نہ کرو، تو انہوں نے کہا سبحانک، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا فرشتے تو نہیں جانتے، اے آدم تو بتا ان چیزوں کے نام کیا ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آدم علیہ السلام نے اول سے لے کر آخر تک جتنی چیزیں بھی دی سب کے نام بتا دیے، سب کے. حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتایا تھا، یعنی ہر چیز کا کہ نام کا علم عطا فرمایا تھا. کیوں؟ قرآن میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اسم کی جمع آسماء، اسم کہتے ہیں نام کو، اسماء بہت سارے نام. یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے ناموں کا علم عطا کیا تھا. کس چیز کا علم عطا کیا تھا؟ ناموں کا. یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، آپ نے اس کو سر سے اوپر سے نہیں گزارنا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑی کام کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. فرمایا ہم نے ہر چیز کے ناموں کا علم آدم کو عطا فرما دیا. حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو ہر چیزوں کے نام کا علم عطا فرمایا تھا، اسی طریقے سے اللہ نے محمد عربی کو بھی ہر چیز کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا، ہر چیز کے. لیکن یہاں پر ہمارے علماء نے ایک چیز بیان فرمائی ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک نکتہ ہے. فرمایا آدم علیہ السلام کو تو صرف ناموں کا علم عطا کیا تھا کہ اس چیز کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں نکتہ عرض کروں. ہمارے علماء نے لکھا کہ فرمایا نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان اور مقام یہ ہے کہ آپ کو صرف ناموں کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کا علم بھی محمد عربی کو عطا فرمایا. نام کا نہیں، نام تو بتایا ہی بتایا، فرمایا ذات کے بارے میں بھی بتایا. دیکھو ایک یہ ہوتا ہے کہ بتا دیا کہ یہ گھڑی ہے، یہ مائک ہے، ٹھیک ہے بھئی، یہ پنکھا ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ دیوار ہے، اس کا نام بتا دیا کہ اس کو پنکھا کہتے ہیں، اس کو گھڑی کہتے ہیں، اس کو امامہ کہتے ہیں، اس کو کتاب کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے نام. ایک وہ ہوتا ہے کہ ذات کا علم دیا جائے، یعنی بتایا گیا کہ یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. جاگ رہے ہیں آپ سارے؟
ایک یہ ہوتا ہے کہ بتایا جائے کہ اس کا نام تو ہے کتاب، اس کا نام ہے گھڑی، اس کا نام ہے مائک، اس کا نام ہے امامہ، اس کا نام ہے دیوار، یہ ہوتا ہے نام۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ کہے گا اس کو مائک کہتے ہیں جی، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو گھڑی کہتے ہیں جی، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اس کو آپ سے بندہ کتنا بھی مطلب پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن آپ کسی ان پڑھ سے بھی پوچھیں گے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہے گا؟ سارے بولیں، سارے بولیں ایک مرتبہ، سارے بولیں کیا کہتے ہیں؟ کتاب۔ کوئی پوچھے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں، لیکن اس کا اصل تو وہ جانتا ہے نا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کو بنایا کیسے گیا ہے، اس کے اندر کون سا سیل ڈلتا ہے، اس میں پٹا کیسا ہے، اس میں سوئیاں کتنی ہے، اس کا ڈائل کتنا بڑا ہے، اس کو کیسے بنایا گیا ہے، اس کے اندر کیا لگا ہے، وہ تو اس کو بنانے والا جانتا ہے نا، آپ تو نہیں جانتے نا، آپ تو صرف اس کے نام سے واقف ہیں۔ کتاب، آپ ہر بندہ کتاب کے نام سے واقف ہے کہ اس کو کتاب کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے یا لکھنے والا جانتا ہے یا پڑھنے والا جانتا ہے، ہر بندہ تو نہیں جانتا نا۔ آدم علیہ السلام کو صرف نام کا علم عطا کیا گیا کہ اس کو کتاب کہتے ہیں، اس کو گھڑی کہتے ہیں، اس کو مائک کہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ آپ کو صرف ناموں کا علم عطا کیا گیا، پر اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں آپ کو اپنے آقا کی شان بتاؤں۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کو صرف نام نہیں، یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کو کتاب کہتے ہیں، یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کو گھڑی کہتے ہیں، فرمایا یہ تو بتایا گیا کہ اس کو کتاب کہتے ہیں، رب نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ اس کا نام تو کتاب ہے، لیکن اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، محمد عربی کو اس کا بھی علم عطا کیا۔ آپ کو نرا نام کا نہیں، ذات کا بھی علم عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ آپ کو نرا نام کا نہیں، آپ کو ذات کا بھی علم عطا کیا گیا۔ ہاں، یہ کس کی شان ہے؟ یہ محمد عربی کی شان ہے۔ اس لیے تو امام بصیری نے فرمایا نا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ فرمایا سارے انبیاء ستاروں کی مانند ہیں اور محمد عربی سورج کی مانند ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو مقام، مرتبہ، عزت، عظمت کتنی عطا فرمائی۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِّيَامٌ تَصَلُّ عَنْهُ بِالْحُلَمِ۔ فرمایا لوگوں، مصطفیٰ کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ویسے تو دنیا جاگ رہی ہے، ویسے تو دنیا جاگ رہی ہے، یعنی آنکھیں کھلی ہیں تو جاگ رہا ہے بندہ، چل رہا ہے تو جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے تو جاگ رہا ہے، سو رہا پی رہا ہے تو جاگ رہا ہے۔ فرمایا ویسے تو دنیا جاگ رہی ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی حقیقت، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے مقام کی بات آتی ہے، قوم نیام تسل عنہ بالحلم، فرمایا جب حضور کی عزت و عظمت کی اور آپ کے مرتبے اور مقام کی بات آتی ہے تو دنیا سو رہی ہے، ابھی تک دنیا جاگی نہیں ہے۔ فرمایا وہ سوئے ہوئے کی مانند ہیں۔ کس کی مانند ہیں؟ سوئے ہوئے کی مانند ہیں۔ سوئے ہوئے کو کسی چیز کی خبر ہوتی ہے؟ ہاں، جو بندہ سویا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا نا پتہ۔ فرمایا ویسے تو قوم جاگ رہی ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی عزت و عظمت اور آپ کے مرتبے کی بات آئے گی تو پھر دنیا سو رہی ہے۔ فرمایا اللہ نے مصطفیٰ کی عزت و مرتبے اور مقام کے سامنے ساری قوم کو سلا دیا۔ فرمایا مصطفیٰ کا مرتبہ اور مقام کوئی بھی نہیں جانتا، اگر جانتا ہے تو صرف رب جانتا ہے، یا جس کو رب نے عطا کیا محمد عربی جانتے۔ یہ بڑی بات میں نے کی ہے، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو، چاہے وہ مولوی، چاہے وہ عالم، چاہے وہ حافظ، چاہے وہ قاری، چاہے وہ شیخ الحدیث، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ شریعت کے مسائل کو جانتا ہے، وہ طلاق کے مسائل کو جانتا ہے، وہ نماز کے مسائل جانتا ہے، وہ روزے کے مسائل جانتا ہے، وہ زکوٰۃ کے مسائل جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن جب حقیقت محمدیہ کی بات آئے گی نا تو پھر سارے سو رہے ہیں، سارے نیند میں ہیں۔ یہ نیند میں رب نے کیا ہے۔ فرمایا سو جاؤ۔ سونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غافل۔ غافل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا علم۔ فرمایا اگر کسی کے پاس سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی علم ہونا تو فرمایا وہ سب کچھ جانتا ہے، اگر کوئی بات نہیں جانتا تو وہ حقیقت محمدیہ کو نہیں جانتا۔
مصطفیٰ کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ حضور کا علم اتنا تھا، حضور کا مقام اتنا تھا، حضور کا مرتبہ اتنا تھا، حضور کا مقام اتنا تھا، جھوٹ مارتا ہے۔ ہم امام بصیری نے کہہ دیا وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتُهُ قَوْمٌ نِّيَامٌ تَصَلُّ عَنْهُ بِالْحُلَمِ، فرمایا حضور کی حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب حقیقت محمدیہ کی بات آتی ہے تو رب نے اتنا علم کسی کو عطا ہی نہیں فرمایا کہ وہ حقیقت محمدیہ کو جانے۔ فرمایا حقیقت محمدیہ کو یا رب جانتا ہے یا رب کا رسول محمد عربی جانتا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ مارتا ہے۔ دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا مفتی اعظم کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا شیخ الحدیث اور کوئی کتنا بڑا شیخ القرآن کیوں نہ ہو، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں حقیقت محمدیہ سے واقف ہوں تو وہ جھوٹ مارتا ہے۔ حقیقت محمدیہ کو کوئی نہیں جان سکتا، حقیقت محمدیہ کو رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے۔ حقیقت محمدیہ کو صدیق اکبر نہیں پہچان سکے، نہیں جان سکے، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، دیگر صحابہ وہ حقیقت محمدیہ تک نہیں پہنچ سکے تو 1450 سال بعد کون جان سکتا ہے؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالی نے حقیقت محمدیہ پر پردے رکھے ہیں اور وہ پردے نہیں ہٹ سکتے۔ اگر حقیقت محمدیہ سے پردہ ہٹ جاتا تو کوئی دنیا کا بندہ مصطفیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ رب تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کو پردوں میں بھیجا ہے تاکہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ سکے۔ ایک مرتبہ اونچا سبحان اللہ کہہ دیں۔ اچھا جی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بات چل رہی تھی۔ اللہ نے آپ کو صرف ناموں کا علم عطا کیا اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناموں کے ساتھ ساتھ ذات کا بھی علم عطا فرمایا۔ اب یہاں رک کے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، میرا نام عمران، آپ کا نام خالد، آپ کا نام عبد الجبار، دوسروں کا نام آپ لیتے جائیں جتنے بھی لوگ، یعنی اللہ نے حضور کو ناموں کا علم عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ہم سب کے ناموں سے واقف ہیں۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ناموں سے واقف ہیں، اور صرف ناموں سے نہیں، مصطفیٰ ذات سے بھی واقف ہیں۔ مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اندر میں کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے۔ رسول اللہ کے لیے رسول اللہ یہ بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نرا نام نہیں بلکہ ذات کا بھی علم عطا فرمایا گیا۔ آدم علیہ السلام کو صرف ناموں کا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام کے ساتھ ساتھ آپ کو ذات کا بھی علم عطا فرمایا گیا۔ دوسرا شرف آدم علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا؟ آپ کو یہ اللہ نے عزت اور عظمت عطا فرمائی تھی کہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہ ایک مرتبہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، مختصر عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا کہ فرشتوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا ایک مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ کیوں کیا؟ ہمارے علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ اس لیے کرایا کہ آپ کی پیشانی کے اندر نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمک اور دمک رہا تھا۔ آپ کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور تھا۔ اگر آپ، یہ ایک لمبی گفتگو ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ پہلے یہ آپ کا یہ جو نور تھا وہ آپ کی پشت میں تھا، تو جب تک یہ نور پشت میں تھا تو فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے گھومتے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا، اللہ یہ نور آپ میری پیشانی میں منتقل کریں۔ تو جب یہ نور پیشانی میں منتقل ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، اور پھر فرشتے ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ اب میں اس نور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نور ہے کیسا۔ ہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نور ہے کیسا، اس کی دمک کیسی، اس کی چمک کیسی، اس نور کی روشنی کیسی، یا اللہ یہ میں نور دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو آدم علیہ السلام کے ناخنوں میں منتقل کیا، اور آپ اس نور کو دیکھ کر وہ جو آپ کے ناخن تھے ان کو آپ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ نور آپ کے ناخنوں میں منتقل کر دیا گیا اور آپ اس کو دیکھتے رہتے تھے۔
ٹھیک ہے، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا بعض انبیاء کو بعض پر میں نے فضیلت دی ہے. یہ قرآن کی نص ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم پر فضیلت مت دیں، آپ حضرت نوح پر فضیلت مت دیں، حضرت عیسیٰ پر فضیلت مت دیں، حضرت موسیٰ پر فضیلت مت دیں. میں نے کہا یہ بات کان کھول کے سن لو، نبوت کے منصب میں، یعنی منصب نبوت میں سارے نبی برابر ہیں. یعنی یہ جو نبوت ہے نا، جس طریقے سے اللہ نے آدم کو عطا کی، اسی طریقے سے حضور کو عطا کی. منصب نبوت اور رسالت میں سارے نبی برابر ہیں، لیکن جب مقام اور مرتبے کی بات آئے گی تو مصطفیٰ ایسے جگمگا رہے ہیں، حضور ایسے اوپر ہیں سب سے. یہ قرآن کی نص ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مقام اور مرتبے کی بات آئے گی تو پھر ہمارے آقا کا مقام اور مرتبہ وہاں تک ہے جہاں تک ہماری نگاہیں نہیں پہنچ سکتی. تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے نا. تو پھر آپ نے کتاب لکھی تجلی الیقین. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے ہیں وہ منصب نبوت میں سارے برابر ہیں، سارے. لیکن مرتبے کی جب بات آئے گی تو حضور کی ذات سب سے وراء الورا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پر کتاب لکھی ہے. اس پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ قرآن کریم کی نص ہے. سجدہ کیا. ہمارے علماء نے اس کے مقابلے میں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی آیت موجود ہے. کون سی؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا آدم کو سجدہ ہوا ایک مرتبہ. جاگ رہے ہیں آپ سارے؟ فرمایا ایک مرتبہ سجدہ ہوا ہے اور فرشتوں نے کیا. اس سجدے میں رب کی ذات شامل نہیں تھی. رب کا شامل ہونا جائز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ساری مخلوق خدا رب کو سجدہ کرتی ہے، رب کسی کو سجدہ نہیں کرتا. فرمایا اس سجدے میں آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا اس میں نرے فرشتے تھے، رب کی ذات شامل نہیں تھی، اور ایک مرتبہ ہوا. اور اس پر بھی ہمارے علماء نے کلام کیا. فرمایا سجدہ بھی آدم علیہ السلام کو اس لیے ہوا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، حضور کا نور چمک رہا تھا. فرمایا اس کے مقابلے میں اگر آپ اپنے آقا اور اپنے مولا کی ہم شان دیکھیں تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں. کہہ دیں سبحان. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی اپنے محبوب پر، اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا ایک مرتبہ اور اس سجدے میں رب کی ذات بھی شامل نہیں ہے. اور یہاں جب درود کی بات آئی، جب رحمت کی بات آئی، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کی بات آئی، اچھا میں اپنی طرف سے کہتا نا تو کسی کو اعتراض ہوتا. یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن بنا کے اتارا. قرآن. اب دیکھیں قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اس میں رب کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ. سبحان اللہ تو کہہ دینا. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ. فرمایا بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، ازل سے لے کر ابد تک رب اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے اور بھیجتا، سارے بولیں بھیجتا. اب آپ اندازہ کر لیں مقام اور مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ حضور کا. اس لیے کہ سجدہ ایک مرتبہ ہوا، بات ختم ہو گئی، لیکن درود تو پڑھ رہا تھا، پڑھ رہا ہے اور پڑھتا رہے گا. یہ شان کسی اور کی نہیں ہے، یہ شان محمد عربی کی ہے. نعرہ رسالت پہ اونچا بولا کریں. نعرہ یہ شان رسول اللہ کی ہے
اور رب کا درود کیا ہے؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. امام بخاری کے استاد ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ رب کا درود کیا ہے؟ فرمایا صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. امام بخاری کو پڑھو، آپ فرماتے رب کا درود یہ ہے کہ رب فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور عظمت مصطفیٰ کو بیان فرماتا ہے. یہ رب کا درود ہے، یہ رب کا درود ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اٹھاؤ بخاری پڑھو بخاری. اور بخاری کرنے والوں، بخاری کے اندر یہ بھی لکھا ہو. امام بخاری کے استاد ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ رب کا درود یہ ہے صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. فرمایا رب فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی عظمت اور شان بیان کرتا ہے. رب فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں میں نے اپنے محبوب کی زلفیں ایسی بنائی ہیں، میں نے اپنے محبوب کی آنکھیں ایسی بنائی ہیں، میں نے اپنے محبوب کے دانت ایسے بنائے، میں نے اپنے محبوب کی داڑھی ایسی بنائی ہے، میں نے اپنے محبوب کے قدم ایسے بنائے، میں نے اپنے محبوب کا جسم ایسے بنایا، میں نے اپنے محبوب کو معراج پہ بلایا ہے، میں نے اپنے محبوب کے چہرے کے لیے والضحیٰ نازل کیا، میں نے اپنے محبوب کے چلنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ کا فرمان جاری کیا، میں نے اپنے محبوب کی آواز سے اونچی آواز کرنے سے دنیا کو منع کیا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ آپ اور میں نہیں کہتے، یہ رب فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے. اس لیے تو امام نے کہا تھا نا، کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ امام نے کہا ہے. تو یہ قرآن کی نص ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت نہ دو تو اس کا دماغ خراب ہے، اس کو عقل ہی نہیں. بھائی منصب نبوت میں سارے انبیاء برابر ہیں، منصب رسالت میں سارے انبیاء برابر ہیں، لیکن جب مقام اور مرتبے کی بات آئے گی تو آقا کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام بصیری فرماتے ہیں فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی. فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے اللہ نے کوئی دنیا میں ایسی زبان ہی نہیں بنائی جو مصطفیٰ کی تعریف کا احاطہ کر سکے یا مصطفیٰ کی تعریف اور شان کو بیان کر سکے. فرمایا مصطفیٰ کی فضیلت و عظمت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم سب کی عقل کی انتہا ہوتی ہے. جہاں ہمارے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی عظمت اور شان کی ابتدا ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا، فرمایا جس نے حضور کی جتنی شان بیان کی اس کا علم اتنا تھا. جاگ رہے ہیں آپ سارے؟ فرمایا حضور کی جس نے جتنی شان اور عظمت بیان کی ہے اس کا علم اتنا تھا. جہاں اس کا علم ختم ہوتا ہے اس سے آگے حضور کی عظمت اور شان شروع ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ حضور کا فرمان ہے، جبریل آ گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل عرض کیجیے یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا بتاؤ تم آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کے پاس وہی لے کے آتے رہے، کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے؟ او سوئی ہوئی قوم ایک دفعہ سبحان اللہ تو کہہ دیں. حضور نے جبریل سے پوچھا، فرمایا جبریل سارے انبیاء کیا تم نے دیدار کیا، زیارتیں کی ہیں، ان کا زمانہ دیکھا، ان کے پاس وہی لے کے آتے رہے، بتاؤ ہم جیسا بھی کوئی دیکھا؟ پھر اس کا فارسی میں کسی شاعر نے ترجمہ کیا، آفا کہا گردیدام مہرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. اللہ اکبر. جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے انبیاء کا دیدار بھی کیا ہے، ان کا زمانہ بھی دیکھا ہے یا رسول اللہ، ان کی میں نے امتیں بھی دیکھی ہیں، ان کی عظمت اور شان بھی میں نے دیکھی ہے، لیکن یا رسول اللہ جب آپ کی بات آتی ہے تو میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، زمین کی تحت الثری تک، عرش اولا تک یا رسول اللہ میں نے ہر چپے کو چھان ڈالا ہے، پر آقا آپ جیسا نہ میں نے پہلا دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے نہ اب دیکھا ہے، اس لیے کہ رب نے آپ جیسا تو بنایا ہی نہیں. اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں امام کا شعر پڑھوں. یہاں پر امام نے یہاں کمال کر دیا، قلم توڑ دیا. امام فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. یہ باتیں وہی کر سکتا ہے جس میں کوئی ایمان ہو، جس میں کوئی غیرت ہو، جس میں کوئی حیا شرم ہو. اور جو بے شرم ہو جائے وہ تو کچھ بھی کہتا رہے ممبر پر بیٹھ کر، یہ باتیں سننی کر سکتا ہے. واللہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ہماری زندگی کا موضوع ایک ہی ہے اور وہ حضور کی ذات ہے، اس لیے کہ ہمیں حضور جیسا کوئی نظر ہی نہیں آتا. اب دیکھیں میں آپ کو ایک قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب نے فرمایا اور ہم نے ادریس کو آسمانوں پر بلند کیا. کہتے ہیں سبحان اللہ. فرمایا ہم نے ادریس کو آسمانوں پر بلند کیا. ادریس علیہ السلام آج بھی آسمانوں پر ہیں.
یہ آپ کی عظمت اور شان ہے۔ اب آپ اپنے آقا کی بھی شان سننا چاہیں گے؟ آپ سورۃ نجم پڑھ کے دیکھ لیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اس میں تو رب نے اتنا کہہ دیا نا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، فرمایا ادریس کو ہم نے بلند مقام پر بلند کر دیا، ان کو آسمانوں پر لے گئے۔ اور جب حضور کی باری آتی تو پتہ ہے رب کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا مجھے اس ستارے کی قسم جو عرشوں پر چمکا۔ حضور کی بات آئی تو فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا اس ستارے کی قسم جو عرشوں پر چمکا۔ اور جب حضور کی بات آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فرمایا محبوب ہم نے تو آپ کو چمکتا ہوا چاند اور سورج بنا کر بھیجا ہے۔ جب حضور کی بات آئی، اور اگر آپ قرآن آگے پڑھے، آئے ہائے ہائے، سورۃ نجم اگر آپ کے پاس وقت ہو نا تو کسی دن سورۃ نجم کو اٹھائیں اور سورۃ نجم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیں۔ خدا کی قسم اگر آپ میں تھوڑی سی بھی ایمان کی رتی ہوگی نا، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں برس پڑیں گی۔ ہاں، اللہ کیا فرماتا ہے حضور کے بارے میں؟ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، فرمایا میرے محبوب کو میں وہاں تک لے گیا کہ جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ جبریل بھی رک گئے، اس پہ سبحان اللہ بنتی ہے، جبریل بھی رک گئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جبریل استاد تھے، میں کیا کمینیا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو جبریل کو استاد بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جبریل استاد نہیں ہے، جبریل مصطفیٰ کا خادم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے جبریل مصطفیٰ کا استاد نہیں ہے، جبریل جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتا تھا خادم بن کے آتا تھا۔ جبریل بھی رک گئے، جبریل بھی رک گئے۔ ہاں، رسول اللہ نے فرمایا نا آگے چلو، حضور بس میں اگر 1 انچ بھی آگے گیا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، میرا مرتبہ اور مقام یہاں تک ہے، میری حد یہاں تک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جبریل کی بھی حد ہے، مصطفیٰ وہاں سے آگے چلے گئے، مصطفیٰ کی حد تو جبریل نہیں جانتے۔ جاگ رہے ہیں آپ سارے؟ جبریل رک گئے، یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ مصطفیٰ وہاں تک گئے، وہاں تک رب لے گیا کہ یا رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے۔ رب کہاں تک لے گیا یہ رب جانتا ہے، رسول اللہ کہاں تک گئے یہ رسول اللہ جانتے ہیں۔ بس رب نے اتنا کہہ دیا، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا میرے محبوب نے مجھے ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا، فرمایا میرے محبوب کی آنکھ بھی ایسے ایسے نہیں ہوئی، او جم کے دیکھا رسول اللہ نے رب کو۔ ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے یا تیسرے آسمان پر ہیں، اور مصطفیٰ کہاں تک چلے گئے؟ اب سوچ سکتے ہیں، لا مکان، کہاں تک؟ اونچا۔ آخری بات کر کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، لا مکان تک گئے حضور۔ کہاں تک گئے؟ اس پہ ایک دفعہ کہہ دیں، کہاں تک؟ لا مکان کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ اچھا، مجھے آپ نے کس لیے رکھا ہوا ہے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ لا مکان کا مطلب کیا ہوا؟ لا مکان، مکان کہتے ہیں جگہ کو، کسی جگہ کو مکان کہتے ہیں، جیسے یہ جگہ مکان، کوئی بھی مکان، یعنی حضور وہاں چلے گئے جہاں جگہ تھی نہیں۔ لا مکان، وہاں جگہ کی کوئی حد، کوئی قید، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہاں گئے یہ رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے۔ وہاں جگہ کی حد ختم ہو گئی، لا مکان، یعنی ایسی جگہ جہاں مکان ہے ہی نہیں۔ آپ سارے کہتے ہیں نا کہ حضور لا مکانوں تک گئے، یعنی وہاں گئے جہاں مکان تھا ہی نہیں۔ یا اللہ پھر کیا تھا؟ فرمایا یہ بات راز میں رہنے دو۔ یا اللہ کیا تھا؟ فرمایا یہ بات یا میں جانتا ہوں یا میرا محبوب جانتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب کو دیکھ کے ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کو کسی نے بھی نبی نے نہیں دیکھا، نہ کسی نبی نے دیکھا نہ کسی رسول نے۔ ایک ہی ذات ہے اور وہ محمد عربی کی ذات ہے، جنہوں نے ٹک ٹکی باندھ کے اپنے رب کا اپنی آنکھوں اور اپنے سر کے ساتھ رب کا دیدار کیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ ایک پوری جمعے کی تقریر ہو سکتی ہے واللہ، اور اگر آپ بھولے ہوئے نہیں ہیں تو میں نے اس پر ایک دن تقریر کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب میں کسی کو دیکھ کے آؤں نا تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ یہاں دیکھنے والا نہیں، یہاں دکھانے والا کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب نے مجھے ایسے دیکھا۔ اس سے بڑی عظمت اور شان کیا ہو سکتی ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا، سارے بولیں رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں انہیں جانا، انہیں جانا
انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ اپنے آقا سے پیار کرو، ہمارے آقا جیسا کوئی ہے ہی نہیں، واللہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہزاروں ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، صرف اس موضوع کو ہم مکمل نہیں کر سکتے کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، ساری